تو ذرا تھوڑا بی بی سی کا بھی بتائیے گا کہ کیسے آپ گئے اور کیسے وہاں پھر تجربہ کیسا رہا بی بی تو سی کا؟ دیکھیے ہر چیز جو ہے وہ ایک ہاتھ سے ہی ہوتی ہے نا. اور ہمارے ایک دوست تھے جن کی کتاب یہ شاید شائع کرنے والے ہیں قادمی صاحب. تو وہ 6 مہینے لندن میں رہتے تھے، 6 مہینے پاکستان میں جو گورے آتے تھے ان کے دوست وہ ان کے گھر میں رہتے تھے. یہ جب وہاں جاتے تھے تو وہ ان کے گھر میں رہتے. تو وہ ایک دن آئے اور ہم لوگ سب کوئی بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے وہ دوست احباب. یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ کراچی. تو میں نے، ان کا نام تھا سعید خان. تو میں نے کہا کہ بھائی نواب صاحب ہم لوگ کہتے تھے، بعض لوگ جناح بھی کہتے تھے ان کو. تو ہم نے کہا نواب صاحب یہ آپ ہر 6 مہینے وہاں چلے جاتے ہیں، 6 مہینے آئے، تو کچھ ہم لوگوں کا بھی بندوبست کریں کہ ایک وہ ٹور وور ہو جائے. تو انہوں نے کہا یار وہ رائٹر کی وہ ایک ایڈ آئی ہے اس میں کیوں نہیں اپلائی کرتے. تو وہ نکالا گیا اخبار، تو انہوں نے معلوم ہوا کہ وہ ڈیٹ ایکسپائر کر دی. تو انہوں نے کہا کہ بی بی سی کے لیے اپلائی کرو. تو ہم نے کہا بی بی سی میں تو ہم نے کچھ نہیں سنا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی ویکینسی ہوئی. اچھا وہ ہم نے اپلائی کیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ کی عمر 44 سال ہے اور ہم 40 سے نیچے جو لوگ ہیں ان کو لے. تو وہ ریجیکٹ ہو گئے. پھر تو ایک دفعہ ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا ٹیلی فون آیا کہ یار ولیم کرالے کوئی صاحب وہ آئے ہیں، تو وہ کچھ پولیٹیکل لیڈر سے وہاں ملنا چاہتے ہیں، جتوئی سے، اور ایک ہوا کرتے تھے یوسف وہ مکسی، وہ ہاں. تو وہ یہ شپنگ وہ کیا کہتے ہیں فشنگ انڈسٹری وغیرہ میں خاصے پرومیننٹ تھے. تو ان سے ملنا چاہتے ہیں، ذرا ان سے پلیز ان کی مدد کر دو. تو میں جناب ہائی لائٹ کا ایک سگریٹ اپنی جیب میں ڈالے ہوئے اور ان کے ہوٹل چلا گیا. تو وہاں میں نے دیکھا کہ بڑے لوگ وہ اسمارٹ کپڑے وپڑے پہنے ہوئے. تو میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ مسٹر خان آئی وانٹ ٹو میٹ جتوئی اینڈ وہ کیا نام تھا یوسف. ہاں. تو میں نے ٹیلی فون اٹھایا اور میں نے جتوئی سے بات کی کہ بھائی سچ اینڈ سچ ہیز کم فرام انگلینڈ، ہی بلانگس ٹو بی بی سی اینڈ ہی وانٹس ٹو ہیو این انٹرویو وتھ یو. تو یوسف وہ اس زمانے میں ذرا ہم وہ پولیٹیکل سرکل میں وہ کرتے، انہوں نے کہا کہ ہاں وائی ناٹ. تو وہ ہو گیا اپوائنٹمنٹ. ویسے ہی یوسف سے بھی ہو گیا. تو کچھ وہ تھوڑے سے بڑے وہ ہوئے تو انہوں نے کہا مسٹر خان آر یو ناٹ انٹرسٹڈ ان بی بی سی. تو ہم نے کہا کہ ناؤ آئی ایم اولڈ ڈاگس کی ناٹ بی ٹاٹ نیو ٹرکس. تو آئی ایم کوائٹ اولڈ ان مائی پروفیشن. اینڈ تو انہوں نے کہا کہ بٹ somebody told me that you applied for BBC. ہم نے کہا yes once I did. تو انہوں نے کہا کہ would you like to appear in another interview. تو ہم نے کہا کہ alright. اچھا اس زمانے میں ہماری ذرا نوکری ووکری بھی کبھی ادھر لکھ سکتی کبھی ادھر لکھتی. خیر جی وہ ہو گیا. پھر بی بی سی سے آیا کہ مسٹر سچ اینڈ سچ وانٹس یو ٹو اپیئر ان اے ریٹن ٹیسٹ. تو وہ ہم اپیئر ہو گئے. پھر کچھ دنوں کے بعد آیا کہ جی وی آر تھنکنگ ٹو اپوائنٹ یو اور اف یو آر اویلیبل. تو میں نے کہا کہ وہ میں نے ٹیلی گرام کا جواب دیا آئی ایم ناٹ اونلی اویلیبل بٹ آئی ایم اینکشس فار دس اپوائنٹمنٹ. تو وہ پھر ان کا آ گیا کہ آپ آ جاؤ. اس طرح سے ہوا. تو ہر واقعہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوتا ہے. بی بی سی کا کیسا تجربہ رہا اور کوئی یادگار واقعہ؟ دیکھیے جس زمانے میں میں بی بی سی گیا تھا اس زمانے میں بی بی سی بہت پاپولر. یہ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ میں 83-84 وقت. اس زمانے میں پاکستان کے لیے یا انڈیا کے لیے صرف بی بی سی سنا جاتا اور وہاں ایک آدمی کی اگر آپ آواز براڈ کاسٹ ہوتی تھی
تو وہ آدمی کم از کم پاکستان میں تو ود ان منٹس اتنا پاپولر ہو جاتا تھا، کچھ کہنے کی بات نہیں ہے. ہر آدمی جو ہے وہ سنتا تھا. یعنی اگر ریڈیو ہے کسی کے پاس تو وہ والا تو آہستہ آہستہ معلوم ہوا لوگوں کا مجمع جمع ہو گیا. تو اس زمانے میں اب یہ رضا علی عابدی ہے جی، وہ کیا کہتے ہیں، وقار احمد، اطہر علی، وہ راشد صاحب، یہ سارے لوگ جو تھے، یاور عباس، وہ گھر کے نام تھے. ایوری بڈی نیو. شاہین کلب، یعنی ہمارے بچے وہ ٹیون کر کے وہ BBC لگائے تھے چاہے ہم کوئی پروگرام سن رہے ہیں. تو یہ وہ دور تھا BBC کا جب لوگوں کو پاکستان کے میڈیا پر اعتماد ختم ہو گیا تھا اور وہ ہر خبر کی تصدیق BBC، وہ سنا کم جاتا تھا، چھپتا زیادہ تھا. یعنی لوگ اخبارات جو ہیں وہ BBC کو کوٹ کر کے خبریں چھاپتے تھے. تو میں اس زمانے میں گیا تھا اور ود ان نو ٹائم وہ ہمارے بیٹے نے لکھا کہ جی وی ہیو بیکم سیلیبریٹی. تو وہ یہ تھا. کتنے سال آپ نے کام کیا BBC میں؟ میرا خیال ہے کہ کانٹریکٹ تو 1990 تک کا تھا. اس کے بعد پھر میں نے کیجول، میرا خیال ہے کہ 2010 تک کام کیا. اور وہ کیجول میں نے زیادہ کمایا بنسبت اسٹافر کے. سارے الیکشنز کور کرنے میں آیا کرتا تھا. تو اس زمانے میں یعنی وہ آپ اس سے اندازہ کریں نا کہ کوئٹہ میں نے غلطی سے یہ کہہ دیا کہ کل میں ہرنائی جاؤں گا. تو دوسرے دن جب میں ہرنائی گیا تو بلا مبالغہ پورے راستے میں لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ علی احمد صاحب ادھر سے گزرے. تو یہ پاپولیرٹی اس زمانے میں تھی. اور یہ اپنے عابدی صاحب ویسے ہی پاپولر تھے. وقار احمد، ان کا نام جناب ہر آدمی جانتا تھا. اچھا، وہ جو آپ گفتگو میں بتا رہے تھے جو بھٹو کی پھانسی کے حوالے سے آپ کی خبر تھی، وہ خبر کہاں آپ نے کی اور اس کا کیا پس منظر تھا؟ یہ اصل میں اس زمانے میں تو ہم BBC میں نہیں تھے، ہم پاکستان میں تھے. جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو ایک بات تھی نا کہ یہ یقین نہیں آ رہا تھا لوگوں کو، کم از کم مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پھانسی کی حد تک جائیں گے. وہ لیڈروں سے ہی بات ہوتی تھی، پیرزادہ سے میری بات ہوئی. آپ اس زمانے میں کس سن میں تھے؟ سن میں، انگریزی؟ ہاں، دا ڈیلی سن. بالکل ٹھیک ہے. کراچی میں؟ ہاں، کراچی اور لاہور دونوں سے سائملٹینیس وہ نکلتا تھا. وہ ایک زمانے میں بہت پاپولر اخبار تھا، ایک زمانے میں بالکل ہی بیٹھ گیا تھا. تو یہ بھی ہماری وہ ہے قسمت ہے کہ ان اخبارات میں ہم گئے جو آخری سانس لے رہے تھے. تو وہ جناب سن میں ہم تھے. تو یہ ہوا کہ 4 اپریل آئی تھنک، تو 79 تو میں پریس کلب ہمارا کراچی میں اس زمانے میں بڑا وہ تھا، ایک آئی لینڈ سمجھ لیجیے. اس میں کوئی وزیر سفیر نہیں جا سکتا. ایک دفعہ یہ بریگیڈیئر سالک چلے گئے تھے شیروانی اوروانی پہن کے، حضور احمد شاہ ایک ہمارے بڑے سینئر صحافی تھے ان کے ساتھ. تو عبدالحمید چھاپرا پریسیڈنٹ تھے، وہ نکلے، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں نہیں آ سکتے ہیں آپ. اور بریگیڈیئر سالک ہیڈ ٹو لیو دا پریس کلب. ایک زمانہ وہ تھا، کوئی وزیر، سفیر، سیکرٹری کوئی نہیں جا سکتا تھا. تو جب تک کہ اس کو الاؤ نہ کیا جائے. تو وہ جناب پریس کلب میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ہماری یہ فہمیدہ ریاض جو شاعرہ تھیں وہ آئیں اور وہ ہمارے پاس بیٹھ گئیں، اور ان کے شوہر بھی. اور انہوں نے کہا منور سلطانہ، یہ منور الاسلام، یہ بھٹو کی بہن تھی.
تو انہوں نے کہا کہ بیگم منور الاسلام کو وہ انہوں نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ سکھر میں ان کی ڈیڈ باڈی لینے کے لیے آپ سکھر ایئرپورٹ پہ چلیے. تو وہ میں نے کہا کہ یار یہ ہو نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو یہ خبر سنی. تو میں آیا وہاں سے اٹھ کے اپنے دفتر، اور دفتر سے میں نے ٹیلی فون کیا اسلام آباد کلب. انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کلب میں ہے بیگم منور الاسلام. تو میں نے کلب ٹیلی فون کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی وہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئی. تو کراچی ایئرپورٹس پر ہم نے ایک ہمارے کانٹیکٹ تھے، ہم نے کہا کہ جی اگر منور الاسلام پہنچیں تو ذرا ہم سے بات کرا دینا. تو وہ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے اس کو ٹیلی فون کیا تو اس نے کہا کہ جی وہ تو نکل گئیں گھر کے لیے. تو پھر ہم نے ان کے گھر ٹیلی فون کیا. ہم نے کہا بیگم صاحبہ ایسے اطلاع ہے تو یہ صحیح ہے؟ انہوں نے کہا جی میں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. تو میں نے کہا کہ دیکھیے یعنی میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کیا ایسے کانٹیکٹ ہوا ہے آپ سے؟ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں بولوں. پھر میں نے ان کو ٹیلی فون آواز بدل کے کیا تو اور یہ کہا کہ امن سے میرا تعلق. تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کی آواز پہچان گئی، آپ وہی ہیں، تو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ اس سلسلے میں مجھ سے نہ پوچھیں. پھر ان کے شوہر آ گئے، انہوں نے ذرا سخت لہجے میں کہا کہ جی اگر وہ نہیں بات کرنا چاہتی ہیں تو وائی ڈو یو انسسٹ آن اٹ. تو میں پھر چپ ہو گیا اور میں نے پوری خبر بنا کے اور کو دے دی، اور یہ کہ ایک ویسی سرخی بھی لگا دی کہ بھٹو ٹو بی ہینگ دس مارننگ، مارک آف انٹروگیشن کے ساتھ. جب میں واپس جا رہا تھا تو اجمل دہلوی امن اخبار نکالا کرتے، بہت پاپولر تھا اس زمانے میں. تو انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں گھر نہیں جائیے، بیٹھے رہیے دفتر میں، بڑی خبر اگر آپ سننا چاہتے ہیں. تو جی پھر ہم جا کے بیٹھ گئے، پھر ہم نے کانٹیکٹ کرنے شروع کر دیے، پنجاب آئی جی جیل اور یہ اور وہ سب کسی نے ہاں نہیں کیا. لیکن پھر وہ ہم جو بھی جس سے بھی بات ہوتی تھی ہم وہ کوٹ کر کے لکھ دیتے تھے. اور صبح کو پھر وہ بی بی سی سے بھی کوئی خبر نہیں آئی. تو اب ہمیں بالکل ہی یقین ہو گیا کہ اب یہ ہم ریومر مانگرنگ کے الزام میں کہیں پھر جیل نہ چلے جائیں. تو خیر وہ شام تک پھر سپلیمنٹ وغیرہ آنے لگی. یہ سرخی چھپ چکی تھی جی آپ کی ہیڈنگ اخبار میں چھپ چکی تھی؟ ہاں وہ پھر ظاہر ہے کہ مارننگ میں صرف وہ کراچی سن میں یہ خبر معلوم تو کسی کو نہیں تھا، وہ اس شبے کے ساتھ کہ ہی از گوئنگ ٹو بی ہینگ دس مارننگ. تو یہ یعنی ایک بڑا سانحہ تھا. حالانکہ کبھی ہم بھٹو کی پالیٹکس سے ہم کبھی متاثر نہیں ہوئے. ہمارے بڑے دوست ہم سے یہ معراج محمد خان، طاہر محمد خان جو بعد میں انفارمیشن منسٹر ہی بنے. تو آپ کی پھر خبر کس طرح کنفرم ہوئی؟ وہ سن میں چھپی. ہاں جی وہ لوگوں نے پڑھی، لیکن یہ کہ اس کو یعنی وہ امپورٹنس نہیں ملی نا جو نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ کنفرم ہو گیا نا، پھانسی تو ہو گئی بھٹو کو. وہ کس طرح ہوا؟ وہ سپلیمنٹ میرے خیال ہے جب میں گھر گیا تو میں جا کے وہ ایک نیند کی گولی لے کے میں سو گیا. تو وہ کوئی 12 بجے وہ میری بیوی نے اٹھایا مجھے کہ بھئی یہ تو ہو گیا. میں نے میری بیوی بڑی سپورٹر تھیں وہ بھٹو صاحب کی. تو جب میں گیا تو میں نے کہا کہ یار ہمیں لگتا ہے پھانسی وسی تو نہیں ہوئی، اس لیے کہ بی بی سی میں بھی خبر نہیں تھی. تو وہ جب 12 بجے میری آنکھ کھلی تو میری بیوی وہ سپلیمنٹ لیے کھڑی تھی کہ بھئی یہ تو ہو گئی پھانسی. تو وہ ایک بڑا سانحہ یوں تھا کہ یہ یقین نہیں آتا تھا کہ بھٹو کو پھانسی دی جائے گی. 2 روز پہلے جب ریویو پٹیشن وہ کی تھی
تو ہم یہ حفیظ پیرزادہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ پیرزادہ صاحب واٹ ڈو یو تھنک؟ کہنے لگے 99% اکیوٹل اور 1% چانس آف یعنی لانگ پنشمنٹ، وہ کیا کہتے ہیں، لائف لانگ پنشمنٹ. پھانسی کا تو سوال ہی نہیں پیدا. جتوئی صاحب نے بیچ میں کہا کہ جی ایک دن میں نے دامن ایسے پھیلا کے کہا کہ پھانسی مت دو، جیل میں ڈالتے ہو ڈال دو، پھانسی مت دو. لیکن پھر وہ کچھ پی 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 کے لیڈروں کے بیانات وغیرہ ایسے آئے کہ وہ اس نے کہا کہ قصہ تمام کرو. تو لیکن صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو بعد میں تو یہ ثابت بھی ہو گیا، یہ آپ لوگ چائے پئیں بھائی، یہ ثابت بھی ہو گیا کہ ان کو صرف راستے سے ہٹانے والی بات تھی.